القول البدی کے اندر ایک روایت منقول ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی انتقال کر گیا، تو اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا قبر کے اندر عجیب معاملات پیش آئے کہ نکیرین کے سوالوں کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے اور کٹھن مراحل تھے، لیکن دریں اسنا ہاتف غیب سے آواز آئی، ہاذہ عقوبۃ اہمالک لسانک فی الدنیا، یہ جو عذاب تجھے مل رہا ہے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو جو بے ضرورت بولتا تھا، بلا وجہ بولتا تھا، اس کی وجہ سے تجھے یہ عذاب مل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے طرف عذاب اور بڑھا، جب عذاب قریب آنے لگا، عذاب کے اور میرے درمیان ایک شخص نمودار ہوا جس کا چہرہ خوبصورت تھا، جس کو دیکھ کے غم مٹ رہے تھے، ایک خوشی کی نویدیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ شخص جب نمودار ہوا، اس نے آ کر مجھے نکیرین کے سوالوں کے جوابات یاد دلا دیے، کہا کہ یوں جواب دو۔ میں نے جواب دیے تو پھر عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ جب قبر جنت کا باغ بن گئی، وہ جو عذاب نظر آ رہا تھا گلزار بن گیا۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ من انتا، آپ کون ہیں جو مشکل گھڑی کے اندر میرے مونس و غمخوار بن کے آئے، میرے مشکل کشا بن کے آئے، میرے حاجت روا بن کر آئے؟ آپ کون ہیں، ذرا اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ تو اس شخص نے کہا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انا شخص خلقت من کثرت صلاتک علی النبی، میں وہ شخص ہوں جو تیرے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے پیدا ہوا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْصُرَكَ فِي كُلِّ كَرْبٍ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مشکل گھڑی کے اندر تیرا مشکل کشا بن کے آؤں، تیرا مددگار بن کر آؤں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک شخص نے جو دنیا کے اندر زبان کا بیجا استعمال کیا تھا، وہاں کبھی کبھی درست استعمال بھی کیا تھا، یعنی اپنے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھی پڑھا تھا۔ اللہ کرے ہم بھی درود پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ اگر مشکل گھڑیاں آئیں تو نبی پاک کی رحمت ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے۔ اللہ درود کے صدقے میں ہم سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔